جناب جی السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر نصر صاحب آج پاکستان تحریک انصاف کی جو امریکہ سے وابستہ بچی کھچی امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئیں. لیکن آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. آج امریکی دفتر خارجہ میری مسکراہٹ کیوں ہوگی اگر ہم خود اپنی بے عزتی کے لیے انووک کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے. بہرحال آپ جاری رکھیں. میں وہ صرف یاد دہانی کے لیے، آپ سن چکے ہیں، میں صرف سامعین اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے دفتر خارجہ میں یہ لائیو سن چکا ہوں تو آپ کو پتہ میں صرف یاد دہانی کے لیے سنانا چاہتا ہوں. ضرور امریکی وزیر وزارت خارجہ کی تو ترجمان ہیں، ترجمان ہیں جی. وہاں سوال پوچھا گیا پاکستان تحریک انصاف پر. لوگوں کو جی بتایا میں وہ بتانے لگا تھا، آپ نے جی فرمائیں. جو امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیں ان سے سوال پوچھا گیا، صحافیوں کی جو بریفنگ ہوتی ہے، تو وہاں ایک آفریدی صاحب نے، نصرت صاحب نے بھی ایک دفعہ دو دفعہ ان کا تذکرہ اس شو میں کیا ہے. انہوں نے بانی تحریک انصاف کو لے کے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے جواب کیا دیا، صرف سن لیجئے. نصرت صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں. سنائے چوہے صاحب. نصرت صاحب بڑا کلیئر اور واضح ہو گیا. ایک بات بڑی سیدھی سادی ہے، دیکھو ابھی امریکی صدارتی الیکشن کا باقاعدہ دنگا فساد شروع بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے بار بار دوستوں سے التجا کرتا رہا وہاں مقیم اپنے پاکستانیوں سے کہ میرے بھائی، میرے بال سفید ہو گئے ہیں. جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اس ملک میں امریکہ کی سب سے زیادہ محبت دیکھی ہے تو وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ دیکھی ہے. بچپن میں تو جب ہم اسکول وغیرہ میں تھے تو وہ ایوب خان صاحب تھے، لیکن اس کے بعد یہ کہ جنرل ضیاء خان، پھر ضیاء الحق اور پھر جنرل مشرف. جنرل ضیاء سے پھر ہماری جوانی کا دور شروع ہوتا ہے اور مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑھاپے میں پھینک کر خود وہ دبئی چلے جاتے ہیں. تو میں اس وقت سے سمجھا رہا تھا کہ برائے مہربانی مجھے سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ٹرمپ کیوں اقتدار سنبھالتے ہی پہلا فون جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو کرے گا اور یہ کہے گا کہ چھوڑ دو. لیکن اب یہ بچے ہیں ہمارے، رحمت شاہ آفریدی صاحب کے بیٹے ہیں جو فرنٹیئر یعنی پوسٹ نکالتے تھے اور یہ امریکہ چلے گئے ہوئے. یہ بائیڈن انتظامیہ کے دوران بھی روزانہ کی بنیاد پر اس وقت جو ہے وہ یہی سوال پوچھا کرتے تھے. لیکن وہاں تب ایک ایسا جواب آتا تھا جو مطلب ایک امید کی کرن جگاتا تھا. لیکن جو آج بی بی بولی اس کا ترجمہ کیا بتاتا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس وجہ سے مایوس کن ہے کہ انہوں نے ان کو پہلے تو سب سے پہلے اس خاتون کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے یہ خود بہت بڑی ماہر ابلاغیات ہے. یہ ریڈیو کی پہلے میزبان ہوا کرتی تھیں اور یہ بہت کٹر ڈیموکریٹ تھیں اور بہت لبرل اور لیفٹ قسم کی تھیں. اوکے. انہوں نے جو شادی کر رکھی ہے وہ بھی روایتی انداز کے خلاف ہے. رچرڈ گرینیل جیسا ان کا رویہ ہے زندگی کے بارے میں. اچھا اوکے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ خاتون ٹیمی برنز ان کا نام ہے، برنز سے ویسے ہی چلتی کرتی. خیر، تو یہ ریڈیو کی میزبان اپنا شو کرتی رہی ہیں. اب یہ چن چن کے ٹرمپ ایڈمن نے رکھا ہے ایسے بندوں کو کہ جو بڑے جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ باتونی اور آپ کی گفتار کے غازی. تو شاید اللہ بھی یہاں سے دعا مانگے کہ آئندہ کبھی کوئی حکومت آئے اور آپ کو استعمال کرے اسپین سٹوریز کے لیے، آپ ترجمان لگ جائیں اور میں اس وقت تک پتہ نہیں کہاں ہوں گا. اینی وے، تو اس خاتون نے دیکھیے آپ کو غور طلب بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے کہ وہ یہ کہتی کہ جی ہم دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. پیریڈ. کہا تو ایسا ہی کچھ نہیں. دیکھیے سر، لفظوں کو، ہمارا کام ہی سارا لفظوں کو جانچنا ہے. She has not used the word internal affairs. اس نے لفظ استعمال کیا ہے internal frameworks. اب یہ دو مختلف لفظ ہیں. اچھا اوکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انٹرنل فریم ورکس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی خالی معاملات ہی نہیں کہ فلاں بندہ پکڑا گیا ہے، بلکہ یہ کہ انہوں نے جو حکومتی ڈھانچے بنا رکھے ہیں، فریم ورکس. مثلا
اگر پائکا قانون بنا ہے تو ٹھیک ہے. پیکا پیکا جو ہے اگر پیکا ہے بائی دا وے پیکا اج پی گیا ایک صحافی نو چکیا گیا یہ فرحان ملک لہذا احتیاط کرے. حکومت نہیں اب یہ فرحان ملک چلو ٹھیک ہے ہمارے خیر دوست. anyway, حکومت تنقید نہیں سننا چاہتی نا, حکومت میں حوصلہ ہی نہیں ہے. چلو خیر پیکا بنا اسی لیے. وہ اینی وے تو وہ اگر فرض کرو کل کو مثلا تو پھڑیا گیا, خیر تیرے بارے تے امریکہ کنے آواز چکنی ہے, میں نے لیکن petitioner کوئی کچھ لحاظ ہوگا. کوئی یعنی کہ کوئی مشہور صحافی بڑا صحافی اگر پیکا کے تحت گرفتار ہو گیا تو تب بھی یہ لیڈی فرمائے گی کہ ہم دیگر ممالک کے انٹرنل فریم ورکس. ہیلو انٹرنل میٹر اور فریم ورک کا فرق آپ نے سمجھا دیا. اوکے اوکے, سمجھ آئیے تو گل صرف عمران خان اور پی ٹی آئی تک نہیں. نہیں کوئی بھی اگر فرض کرو کہ اگر وہ پیکا کے تحت ہے تو بھی ٹھیک ہے, وہاں کا قانون ہے, انٹرنل فریم ورک ہے, اس کی خلاف ورزی کی ہے. اور ساتھ ہی محترمہ نے ان کو کہا کہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے میں نے ترکی کے بارے میں بھی ایک جواب دیا ہے. اب ترکی میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ ترکی میں یہ ہوا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں 2028 میں جو انتخاب ہونا ہے اس کے صدارتی امیدوار کا اعلان ہونا ہے. اب دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ترکی کا آئین ہے اس کے تحت رجب طیب اردوان صاحب وہ اب ایک اور صدارتی الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک کہ آئین نہ بدلے. لیکن 3 سال ابھی باقی ہیں تو ان 3 سالوں میں ہو سکتا ہے وہ اپنا آئین بدل لیں. لیکن یہ جو صاحب ہیں امام اوگلو, اکرم امام, اکرم امام اوگلو, اچھا یہ صاحب استنبول کے میئر دوسری مرتبہ بھی منتخب ہوئے. اب استنبول جو ہے نا وہ اردوان کی چھیڑ ہے, وہ خود بھی میئر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ پہلے جو ہے اس کے میئر سے ترقی کر کے آج یہاں پہنچے ہیں. 22 سالہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور ادھر بھی پیکا ٹائپ کا قانون ہے. ان کے 260 حامی ابھی تک پکڑے جا چکے ہیں ان کی حمایت میں ٹویٹر لکھنے کے الزام میں. تو ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ترکی کا بھی افریدی بیٹھا ہوگا, اس نے کہا ہوگا کہ واٹ اباؤٹ ہیومن رائٹس اینڈ آل دیٹ. اس میں بھی اس نے جواب دیا کہ انٹرنل فریم ورکس, کہ اگر آپ کے ہاں یہ فریم ورک ہے کہ یہ بات نہیں کرنی تو میں کیا کریں, ہم کیا کریں. اب اس کو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ غلط معنی پہنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تو 8 ہفتے ہوئے ہیں اور ٹرمپ صاحب نے تو گلوب کی بات کرنی ہے, پلانٹ کی بات کرنی ہے, سوات مٹی پلانٹ کی گل کرنی ہے. اس نے جتنے تھے انوائرمنٹ کے حوالے سے سب کو کہا, اس نے کہا ڈرل بیبی ڈرل, ڈرل بیبی ڈرل, باقاعدہ گرین انرجی سے بابا ڈرل بیبی ڈرل, کہ جتنے تیل نکلتا ہے کڈو اور بیڑا غرق کر دو ماحولیات کا. اور حالانکہ آج ہی رپورٹ ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ 2000 یعنی 50 میں آج سے ایگزیکٹ 25 سال بعد یہ پاکستان ہی نہیں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی 80% پانی میسر نہیں ہوگا کیونکہ گلیشیئر بہہ چکے ہوں گے. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے, وہ کبھی اس موضوع پر بات کریں گے. لیکن اب یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی گیم کھل رہی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے اردوان کی وجہ سے جنگ بھی جو جاری رہی تو روس اور یوکرین, چونکہ یہ بلیک سی سے گزر کے جاتے ہیں نا ان کی تجارت, تو وہاں کی گندم غذائی اجناس وغیرہ دیگر ممالک کو مل رہی تھی, تیل بھی مل رہا تھا کسی نہ کسی حد تک بیکاز آف اردوان. اب ٹرمپ صاحب نے جو پوتن کے ساتھ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے 2.5 گھنٹے والی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صلح کے مذاکرات ہوں گے وہ ریاض میں ہوں گے, سعودی عرب میں ہوں گے. ہیلو بھی کہاں ہونے چاہیے تھے؟ ترکی بھائی وہ نیٹو ملک بھی ہے اور پہلے بھی اس نے رول ادا کیا ہے, تو اس پہ اردوان صاحب ذرا وہ بھی ٹرمپ سے ناخوش ہیں. سمجھ آ گئی بات کی نہیں؟ اور انہوں نے ترکی کے مقابلے سعودی عرب لے کے انہوں نے اس دوران نبن صاحب کو, یہ اصل میں یہ صاحب جو گرفتار ہوئے امام گنگلو یہ اس جماعت کے نمائندہ ہیں جو اتا ترک نے بنائی تھی.
اچھا ریپبلکن پیپلز پارٹی. اوکے اوکے اچھا اوکے. اور یہ بہت زیادہ عوام میں عدم مقبول ہو چکی تھی. ظاہر ہے اتنا عرصہ اقتدار میں رہی. لیکن اب دوسرا تو یہ بڑے سیکولر popular ہیں بھی ہیں. جو وہ لیکن یہ صاحب جو اب ہیں تو الیکشن ہوئے انہوں تھے. نے ایک نئی بات بنائی تھی. نہیں پہلا الیکشن جو جیتا تھا نا, ہاں لیکن اب تو یہ پورے ترکیہ میں یہ نہیں، الیکشن پورے بلدیات تو ترکیہ جیت میں گئے نہیں نا. یار, دو جو میجر شہر ہیں جس کا میئر ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے, ہاں. استنبول اور انقرہ. اب آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہاں پہ بلدیاتی حکومتیں بہت طاقتور ہیں. مثال کے طور پر اب یہ تو گرفتار ہیں موصوف, لیکن وہ جو میٹرو چلتی ہے ٹرکی میں وہ تو ابھی تک ان کے انڈر ہے. وہ یہ جیل میں ہیں لیکن ان کی جماعت کے انڈر ہے, وہاں کی ضلعی حکومت. تو وہاں ٹرینوں پہ امام گلو کی جو ہے وہ تقریر چل رہی ہے اور وہ کیا میٹرو میں. ہاں تو وہ کیا تھا؟ میں یہ جنگ نہیں ہاروں گا, حوصلہ رکھو بھائیو. بھائی تم مسافر اور ٹکٹ لیا نا, تو یہاں سے F8 جانا ہے تو میٹرو سے بیٹھنا تھے. میں سن رہے ہیں. تو سن رہے انہوں نے خطاب. اور ان کی تھیوری ہے کیا, پولیٹیکل تھیوری؟ اس نے اس وقت یہ تھیوری بنائی تھی ریڈیکل لو, انقلابی محبت. اس میں یہ تھا کہ یار وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانا بندہ تو عمران خانہ مل گیا ہے, وہ ہے جی بس ایسے بس عمران ڈو ہو گیا یہ. نہیں نہیں اور جی یہ تو جی مخالف اپوزیشن مطلب کہ, اور دوسرے یہ کہ جی او جی یہ تو پٹواری ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ریڈیکل کانسیپٹ لو, انہوں نے کہا نہیں میں سیاستدان ہوں. تو یہ لوگوں کے گھروں پر دروازوں پر دستک دیتے تھے جنہوں نے باقاعدہ اردوغان کو ووٹ دیا تھا. مائی گاڈ. کہ اچھا یار میں تم سے گفتگو کرنے آیا ہوں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا, آپ نے کیوں. سو یہ انکریج کرتے ہیں اپوزیشن سے بات کرنے کو؟ نہیں بات نہیں کرتے بلکہ دروازہ کھٹکھٹا کے موصوف ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ کانسیپٹ کیا. اس نے کہا اپنے تو اپنے ہیں کہ عدنان نے تو تمہیں ووٹ دینا ہی دینا ہے, جا کے پتا کرو کہ وہ کیوں نہیں تمہارے, کہ وہ بھی تو یار ہمیں کبھی ووٹ دیتا تھا اکبر, وہ اب کیوں نہیں ہمیں ووٹ دے رہا. تو اس طرح انہوں نے گراس روٹس طریقے سے پارٹی کو کھڑا کیا دوبارہ سے ریپبلکن. اور یہ صاحب جو ہیں یہ اپنی جماعت کی جانب سے اس ہفتے کے آخر میں صدارتی انتخاب کے امیدوار ان کو ہونا تھا. ٹھیک ہے, آگئی سمجھ. آگے اس نے اس کانٹیسٹ میں رکھ کے اس نے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں بولے تو یہاں کیا جو نیٹو کا ممبر ہے. اب اس میں یہ کہ اس بات کی خبر پہلے یار ایک تو ٹائم جو ہے وہ بڑا غلط کر دیتا ہے آج کا. لیکن آج آپ کا پسندیدہ شخصیت جس اور آپ کے دوست کی میں نے شو میں ذکر کرنا ہے, زلمے خلیل زاد. تو میں اس لیے کہتا ہوں اس کو وائنڈ اپ کریں پھر ہم آگے بڑھیں. وہ آئے ہوئے ہیں زلمے خلیل زاد کے بارے میں سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے لوگوں کو جو پھیلائی جا رہی ہے یہاں پہ, ایک تو اس کے یہاں پہ جو ہیں وہ افغان شخص جو اپنے ملک کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بن سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, بہت فخر سے تصویر لگا کر یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھا جی زلمے خلیل زاد کو بھیجا ہے ٹرمپ نے کابل, اور وہاں جو طالبان جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھی انہوں نے ایک امریکی جو پکڑ رکھا تھا, دو تھے ایک کو چھوڑ نہیں دوسرا جو ہے وہ ہے افغان نسل کا محمود, امریکی سٹیزن ہوگا لیکن یہ بندہ جینوئنلی ٹورسٹ ہے, یعنی کہ یہ واقعی 100 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہے. ہوتے ہیں نا وہ کچھ لوگ جن کو دیوانگی ہوتی ہے کہ میں نے دنیا کا ہر ملک دیکھنا ہے, اور یہ اس ٹائپ کا کریکٹر. اب یہ کہا جا رہا ہے وہ ایک تصویر چھپی ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں زلمے خلیل زاد بھی ہو رہے ہیں. اب اس کی رہائی کا جو سارا کریڈٹ جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں جناب زلمے خلیل زاد کو. میں زلمے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں ظلم خلیل زاد. اچھا کیوں؟ مطلب جو ظلم خلیل زاد. اچھا یہ بہت اس بارے میں اس نے اچھا اوپر سے اس بندے نے خود بھی نا ٹویٹ لکھ کر ایک شیخی ماری ہے جس میں کہا ہے آج بہت ہی اچھا دن ہے اور ہم نے 2 سال سے بندہ گرفتار تھا جارج گلیزمین, وہی جو ٹورسٹ جی, اس کو ہم نے رہا کروا لیا ہے اور طالبان نے گڈ ول جسٹر کے طور پر رہا کیا ہے. جارج از آن ہز وے ٹو ہز فیملی, وہ گھر جا رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب نے
جو امریکن غیر ملکوں میں قید ہے ان کی گرفتاری جو ہے باعزت رہائی اپنا مقصد نمبر 1 بنایا ہوا ہے. تو وہ پہلے امریکی چھڑوائے گا تو پھر عمران خان چھڑوائے گا نا, سمجھا کرنا جتنا پڑے گا. بہرحال لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ابھی جہاں پر بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی وہ یہ ہے کہ اس کو زلمے خلیل زاد نے رہا نہیں کروایا ہے. طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے جو صاحب گئے تھے ان کا نام ہے ایڈم سیتھ بولر. یہ صاحب کاروباری آدمی بھی ہیں. انہیں ٹرمپ نے باقاعدہ عہدہ دے رکھا ہے کہ یہ ان کے نمائندہ ہیں قیدی جو ہیں قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے. اور حماس کے ساتھ جو ہاسٹیجز ریلیز کی بات ہوئی تھی ہیلو وہ ان صاحب کے ذریعے ہوئی تھی. اوکے. اچھا یہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی دے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کاروباری آدمی ہیں. یہ ہیلتھ وغیرہ کے نا ایک کمپنی ہے یہ جو دوائیاں شوائیاں اور یہ وہ اس کی. تو وہ یہ کہتا ہے فخر صاحب کو بھی جوڑ لیا اس معاملے میں. وہ کہتا ہے کہ جی میرا اپنا کاروبار جو ہے وہ مجھے اس پہ وہ کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں زلمے کا رول تو ہے نا سر, وہ آیا تو ہے. اور سن بھی لیں نا. لیکن امبیسڈر اس کو زلمے خلیل زاد کو 2 وجوہات کی بنا پر لے کر گیا ہے. ایک تو یہ کہ میرے ترجمان میں رول ادا کریں. دوجا ہے کہ پروان جی تسی دوحہ کے اندر مذاکرات کیتے سن اور دوحہ مذاکرات میں بہت ساری خفیہ شقیں ہیں جو ابھی تک ایسی پبلک نہیں ہوئی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ طالبان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ جو خفیہ دستاویزات ہیں اس میں قطری حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارے ہاں وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور وہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. انہوں نے کیا پروان جی وہ تو قطری نے کیتا ہونا اسی نہیں کیتا فی الحال بندہ تو چھوڑو نا. تو اس میں زلمے خلیل زاد کا زیرو رول ہے. زلمے خلیل زاد کو کریڈٹ نہیں جاتا. کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے جس کے پاس باقاعدہ یہ عہدہ ہے. فائن ٹھیک ہے. وہ اس کو لے کے گیا کہ چلو میرے ترجمان کا کام کری. فخر صاحب خیر اگر تمہارے پاس کوئی اور ڈفرنس سٹوری ہے صاحب کو آپ نے سنا زلمے خلیل زاد کو یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. اب میں تو تصویر میں دیکھا کہ میری ان کے ساتھ مقابلہ ہے. میں صدر ٹرمپ کا ٹاؤٹ ہونا چاہتا تھا میری جان, اس لیے میں انہیں کریڈٹ نہیں دے رہا ہوں. آپ بھیا کچھ اگر ایڈ کر سکتے ہو تو کر دو. جی فخر بھائی پلیز. جی نصرت صاحب, دراصل زلمے خلیل زاد سے میری اپنی 2003 میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی کابل میں. کچھ صحافیوں کا ایک گروپ تھا ان کے ساتھ, اور اس کے بعد میری جب پرانے افغان ڈپلومیٹ کے ساتھ جو فورن آفس کا حصہ رہے تھے مختلف ادوار میں, ان سے خصوصی طور پر جب میں نے پوچھا کہ زلمے خلیل زاد جو امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان تھے اور ان کے مد مقابل ایک اور شخص ہیں جو اس ریجن میں سفارتکاری کے حوالے سے کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور ان کا نام ہے ضمیر کابلوف. جی یہ ایگزیکٹلی آپ یوں سمجھیے کہ ماسکو کا وہی کردار جو زلمے خلیل زاد کو امریکن نے سونپا ہے اس کو سونپا گیا ہے. تو جو تقابلی جائزہ لیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ زلمے خلیل زاد کا پیر جہاں بھی پڑا ہے وہ جگہ انتشار کا شکار ہوئی ہے. جب 9/11 کے بعد افغانستان کے بعد عراق کا جو حال ہوا, داعش کہاں سے نکلی. جی تو آج اگر صرف ایک قیدی کی ریلیز کی بات ہوتی تو تب تو ٹھیک تھا, لیکن زلمے کا آنا اور ان کی ملاقات کرنا اور پھر دوحہ میں اس کا جو کردار تھا اس کے حوالے سے جو پڑوسی ممالک ہے بشمول پاکستان اس کو ایک خاص ڈیولپمنٹ کی. فخر بھائی رابطہ منقطع ہوا ہے. تو اچھا خیر وہ دوبارہ مل جائے. میں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس کو چھوڑنے کو وہ ہرگز تیار نہیں ہو رہا ایڈم سمتھ کو. ٹھیک ہے, اب یہ اس کے ساتھ یہ جیسے سٹیپنی نہیں لگتی, یہ ظلم خلیل زاد جو ہے نا سٹیپنی کے طور پہ, یہ سٹیپنی کے طور پر میسج جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک جا رہا ہے نا کہ وہ بندہ کھڑا ہے آج بھی. جو فخر بھائی جڑ گئے ہیں. فخر بھائی جی پلیز مکمل کر دیجیے. تو اس حوالے سے یہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ عدنان ہم نے اسی پلیٹ فارم پر کہا تھا کہ مارچ کے مہینے میں یو این کا جو مینڈیٹ ہے افغانستان کے اندر وہ ختم ہونے جا رہا ہے. 17 مارچ کو ایک بار پھر سیکیورٹی کونسل بشمول یو این کے دیگر اداروں نے اس میں 1 سال تک توسیع کر دی, مارچ 2026 تک.
اس حوالے سے مختلف ڈرافٹس پر کام ہو رہا تھا، لیکن وہ ظاہری بات ہے اب ایک بار پھر یو این نے اس کو اپنی چھایا میں لے لیا ہے، اور ایسے میں زلمی خلیلزاد کا آنا اس خطے کے لیے جو سفارتی حلقے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ اب یہ آگے بڑھ کر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے حوالے سے خود افغان طالبان کے بیچ کے جو سیاسی دوریاں ہیں وہ بھی ایک انسرٹینٹی کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، اور ایسے میں زلمے کا آنا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، زلمے کا آنا خصوصاً۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک اور بات، ویسے احتیاطاً صرف یعنی کہ مسخرہ پن کے لیے، امریکہ کا عالم بھی پاکستان جیسا ہو چکا ہے، یعنی فخر یو ہیو ٹو لسن ٹو اٹ، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، معاملہ یہاں ختم نہیں اگلے سیگمنٹ کے لیے بیسیکلی آج صبح کیرولائن لیوٹ یہ صاحبہ جو ہیں یہ صدر ٹرمپ کی اسپوکس پرسن ہے۔ امریکہ میں انڈوں کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ ہر سیاستدان کی طرح ٹرمپ کا بھی وعدہ یہ تھا کہ مجھے دوبارہ منتخب کریں تو میں اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی، مہنگائی نہیں ہوگی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے تو کہا تھا مہنگائی نہیں ہونے دوں گا، اور انڈے کی قیمت آسمانوں کو لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، جس میں یہ کہتی ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی انہوں نے جاتے جاتے تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ مرغیاں جو ہیں ان کو مار دیا، جس کی وجہ سے انڈوں کی سپلائی کا بحران پیدا ہوا ہے، اور وہ اب گرا یہ دیکھنا یہ پریس سیکرٹری ہیں، میں وہی تو کہہ رہا تو یہ مذاق نہیں ہوگا، وہ ایسے نہیں لکھا ہوگا۔ وہ یہ چول مار دی بھئی ہے مطلب کیا۔ اچھا وہ بات یہ ہے کہ بائیڈن نے بیٹھ کے شوگر کے یار کو ووٹ ہوا کٹو کہ انہوں نے 80 لاکھ ہاں تو 80 لاکھ پہلے مرغیاں پوری اکٹھی کی گئی ہوگی، اس کے بعد امریکن سوسائٹی میں، پڑھی لکھی سوسائٹی میں ایسا ٹویٹ مذاق نہیں ہے، ویسے ہوائی بات نہیں کی ہوگی، آفیشیل ٹویٹ بائی دا وے، یہ ایک آفیشیل کیڑا مقدمہ اتنے بھی پیکا لگ گیا۔ پیکا ایک بریک ہے، فخر کاکا کھیل ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ذرا بریک کے بعد طور خم چلیں گے۔ ویلکم بیک۔ اچھا فخر بھائی، میں طور خم پہ آنے سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ نصرت صاحب نے جاتے جاتے ان شکوں کا حوالہ دیا تھا جو دوحہ ایگریمنٹ میں پبلک نہیں کی گئی تھی، ان کو کانفیڈینشیل رکھا گیا تھا، کیا تھی؟ کیونکہ یہ تو اس میں گارنٹر کا رول پلے کرتے رہے پورے اس پروسیس میں زلمے خلیلزاد۔ ان میں عدنان، اس میں سب سے اہم جو شک تھی وہ یہ تھی کہ امریکنز اپنے بیسس تک، کچھ ایسے بیسس تھے جن میں سے خصوصاً باگرام کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اپنے تئی اس بیس کے اندر موجود رہیں گے، ان کا باہر افغانستان کے معاملات سے کوئی کام نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں وہ باقاعدہ سیکیورٹی کی خاطر ایک مخصوص رقم بھی افغان طالبان کو ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی تھا کہ وہ جو افغان طالبان جو گوریلا وارفیئر سے اب ریگولر ٹروپس کی طرف جن کا آنا تھا، ان کی تربیت بھی امریکن کے ہی ذمہ تھی کہ وہ جو نئی افغان فورس بنے گی اس کی تربیت بھی امریکن ٹروپس کریں گے۔ آج جو زلمی خلیلزاد کی آمد ہے، یقینی طور پر اس کی تصدیق تو ابھی تک نہیں کی گئی، اور فی الوقت اس کو ایک سیاح کی رہائی سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن جو قریبی حلقے ہیں افغانستان کے، اور ایک عرصے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی اچانک وزٹ، سرپرائز وزٹ ہو سکتی ہے جس میں افغان طالبان کو یاد دلایا جائے گا۔ نہیں فخر، آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو میں اور آپ تو اپنے تجربے اور انفارمل جو ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے اس پورے عرصے میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کے ساتھ، اس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں، ایک شک اور شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی دوحہ مذاکرات کے دوران جو معاہدہ ہوا تھا ایٹ دا اینڈ سارا پبلک کے سامنے نہیں آیا، کچھ شقیں اس کی جو ہیں وہ خفیہ بھی ہیں۔ اب ان کو عیاں کس نے کیا ہے؟ ان کو عیاں کیا ہے ٹرمپ نے خود، کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ باگرام بیس، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی باگرام بیس تو وہ چین کے بہت قریب ہے اور ہمیں تو وہ چاہیے اور وہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ ٹرمپ جو ہے وہ کیسے طالبان کو کمزور کر رہا نہیں، ہے. یہ جو فخر بھائی بات کر رہے تھے ذرا وہ مکمل کر لیں، اس میں اس کا وہ جواب یہی ہے کہہ رہے ہیں کہ نا. کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ اچانک ایک دور آئے گا تو ہم نے اس تو پہ وہی آئے گا نا، تو وہ اس نے پہلے پبلک کیا نا. ہاں تو پہلے ٹرمپ نے پبلک جی، کیا ہے. فخر بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نصرت جاوید اور فخر کاکا خیر نہیں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے وہ بگرام والی بات کیا ہوئی، کیونکہ یہ غلامی کی زنجیریں ایسے نہیں ٹوٹی ہیں جس پہ ہم جشن منا رہے تھے. میں کہنا سو یہ چاہ رہا گارنٹر کو بھیجا گیا کہ بھائی ان کانفیڈینشیل جو شکیں تھیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے. اب عدنان ہمیں یہ کس طرح پتا چلے گا کہ واقعتاً یہ بات ہوئی ہے؟ اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو $40 ملین کی رقم روکی گئی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ کچھ ہفتوں میں امریکہ کی جانب سے افغانستان کو کیا اقتصادی پیکیجز یا فائنانشل ریلیف دی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر ظاہری بات ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو دوحہ کے اندر خصوصاً امریکی اڈوں کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی، کسی نہ کسی حد تک اس پر پس نہیں پردہ کاکا خیر، کام لیکن شروع ہو اگر چکا ہے. تمہاری بات کو سادہ الفاظ میں جب پاکستانی سنیں گے نا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہیں گے کہ آپ یہ پیمانہ رکھ رہے ہو کہ اگر آئندہ چند دنوں میں امریکہ کی جانب سے رکے ہوئے $40 ملین طالبان کو واپس کر دیے اور گئے، ایک تو پیکیج بھی اس کا دیا گیا. مطلب یہ ہوگا کہ اب طالبان جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں، اس بات پر نیگوسیشن کو تیار ہیں کہ ہاں یار بگرام میں آپ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی اس کو عملی جامہ اس پہنا کو جائے. کوئی نہ کوئی کیونکہ عمل نصرت صاحب یہ خود ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بھئی چونکہ باس، انہوں میں نے یہ دعا عرض میں کر رہا ہمارے ہوں ساتھ کہ جو نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرا مطلب یہ بات ہے کی تھی اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو رہے، اس لیے ان کو پیسے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. ظاہری لیکن بات ہے. اس صورت میں اگر پیسے ادا ہو جاتے ہیں تو عام پاکستانی پھر یہ محسوس کرے گا کہ صاحب چونکہ طالبان جو ہیں وہ شاید بگرام جو ہے وہ لوٹانے کا سوچ رہے ہیں، ٹرمپ کی باتیں بھی مان رہے ہیں، انہیں $40 ملین بھی مل گئے ہیں، تو یہاں جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان سے رجوع کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ اب پاکستان کی کیا ضرورت رہے گی. آخر پاکستانی ریلیونٹ ہو گیا. ہاں وہ یہ کہیں میرا گے. خیال ہے دوحہ ایگریمنٹ میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں. افغان طالبان نہ صرف امریکہ کے ساتھ، ماسکو کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ اور باقی ایون ہندوستان کے ساتھ وہ براہ راست رابطے کر رہے ہیں. وہاں میرے خیال میں اب پاکستان کی وہ جو آبادیت تھی وہ نہیں رہی. نہیں، یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ابھی بھی ہے فخر بھائی، یہاں پہ ایک ایلیمنٹ باقی ہے فخر بھائی. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 17 یا 18 اگست کو جو شورا کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں حقانی، خلیل حقانی صاحب بھی تھے مرحوم، سراج حقانی بھی تھے اور ملا یعقوب بھی تھے، اور یہ جو مولوی ہیبت اللہ کی سربراہی میں جب ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا سراج حقانی کی جانب سے کہ ہم نے بگرام ایئر بیس کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو اس پر ملا یعقوب اور مولوی ہیبت اللہ نے کہا کہ ہم کوئی ایک بھی فوجی افغان سرزمین پر نہیں رہنے دیں گے، یہ ہمارے اصولوں کے اور قانون کے خلاف ہے. لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ تو ان کا میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کی جو سیاسی صورتحال میں بدوجزر سامنے آیا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی وہی $40 ملین اور فنڈنگ کی تقسیم ہے. اصل ایشو بٹوین سراج الدین حقانی اور کندہار کا یہ ہے. سراج صاحب کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ وزارت داخلہ ان کے پاس ہے اسی لیے فنڈز ان کو ملنے چاہیے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے فائٹرز انہوں نے بھی افغان جہاد میں اتنا ہی حصہ لیا بلکہ اس سے زیادہ. تو یہ لڑائی رہے گی تو پاکستان ریلیونٹ رہے گا. پاکستان ریلیونٹ تب ہوگا جب بگرام ایئر بیس پر دے دیں گے، جو کہ وہ نہیں دیں گے بھائی. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سر میں ان کو پتا ہے اس میٹنگ کا افغان طالبان کا اتنا بھی کانفیڈنس آف وہ دینا ہوتا تو پہلے دن دے دیتے نا سر. اچھا وہ کیا آپ نے طالبان کو کیا رکھا ہے؟ بس جیسے انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ شرف اللہ دے دو، آپ نے شرف اللہ کو ڈیلیور کر کے کیا لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. شاباشی لی ہے اور خوش ہوئے. آج دیکھیں نا اس کا، اور یہ کبھی ٹیلی فون نہیں آیا ٹرمپ کے اس بیان سے جس میں شاباشی دی گئی پاکستان ادھر کیا بات ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل ریلیف. ادھر $40 ملین اور باگرام ایئر بیس کی بات ہو رہی. نصرت صاحب نہیں ہم $4 بلین اپگریشن میں بھی لیے ہیں نا. مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ سراج الدین حقانی صاحب خواتین کی جو تعلیم ہے اس حوالے سے ناراض ہو کر گئے ہیں. بھئی ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. کہاں حقانی نیٹ ورک اور کہاں پر خواتین کی تعلیم، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ہاں وہ جو سیاسی پیکج ہے آل انکلوسیو فنڈز کی تقسیم، اس میں سے ایک آسپیکٹ
ایک اخلاقی جواز ڈھونڈنے کی سراج الدین حقانی صاحب نے کوشش کی ہے. انٹرنیشنل جو گلوبل Very right. جو فرنٹس ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی. لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ دونوں قندھار اور کابل کے بیچ فنڈز کی تقسیم پہ، کیونکہ دونوں کا یہ ماننا تھا کہ انہیں زیادہ فنڈز ملنے چاہیے، وہ نہیں مل رہے تھے. اسی وجہ سے ہی اس دوران ایک بہت اہم بریگیڈ تھی سراج الدین حقانی کی، جن کو کہا جاتا تھا 313 بدری بریگیڈ، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. یہ وہ چیزیں تھیں جو سراج الدین حقانی صاحب کو نہیں بھا رہی تھی. نہ تو انہوں نے ریزائن دیا ہے، انہوں نے البتہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. آج بھی وہ کابل میں موجود نہیں ہے، وہ آئے ہی نہیں. وہ جی اچھا، اب آ جاتے ہیں. ٹائم کم ہے. قندھار کو ایک سٹرونگ میسج دیا گیا ہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے نکالے، اور قندھار کہہ رہا ہے کہ آپ ریزائن دے دیں. اصل چیز یہ ہے کہ اگر ان کو جو ان کے مطابق ان کا حق بنتا ہے فنڈز کا، اچھا اس سے پہلے کہ ہم طورخم میں آئیں فخر، ہم تینوں کا کم از کم اس بات پہ تو اتفاق ہو رہا ہے کہ آج اچانک جان بوجھ کر میں کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں، زلمے خلیلزاد کا ایک اور امریکی ڈپلومیٹ کے ساتھ وہاں پہ آنا، یہ تو ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہے، وہ اپوائنٹڈ ڈپلومیٹ ہے، یہ واضح کر رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ اس خطے میں کوئی واپسی چاہتا ہے، کوئی پنگا لینے کی تیاری کر رہا ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. ایک طور جی جو کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈوز کر دیا آپ کی بات. کر دی. چلے طورخم پہ آتے ہیں جی. فائنلی بہت دنوں کے بعد طورخم کو مکمل طور پہ کھول دیا گیا. تو یہ ایک پائیدار اور ایک لمبے عرصے کے لیے ہوا ہے کہ اب دوبارہ بند نہیں ہوگا اور مسائل دوبارہ نہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا. گزشتہ 25 دنوں کے دوران ظاہری بات ہے، میرے اپنے جو ہمارے اعداد و شمار بتاتے ہیں اس میں پاکستان اور پاکستانی تجار کا، پنجاب کا زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ جو تنازعہ شروع ہوا تھا وہ بارڈر کے اس پار افغان فورسز کی جانب سے ایک پوسٹ وہ تعمیر کر رہے تھے، جس کے بعد تنازعہ بنا اور پھر 25 دنوں تک یہ تنازعہ جاری رہا. پھر اس دوران کنکریٹ کے جو بلاک لگائے گئے، جس سے ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ شاید اب اس بارڈر کو کھلنے میں کئی دن یا کئی مہینے لگ سکتے ہیں. اس دوران ننگرہار کے ڈپٹی گورنر اور بارڈر کے اس پار جو تاجر برادری ہے، چیمبر آف کامرس، اور اس طرف کے ننگرہار چیمبر آف، جلال آباد چیمبر آف کامرس، اس کے بیچ میں مسلسل جرگے ہوتے رہے. لیکن کابل اور اسلام آباد کے بیچ کی دوریوں کے باعث یہ بارڈر نہیں کھل رہا تھا. لیکن پھر جو وقت گزرتا گیا، آج جو گاڑیوں کی جو اگر میں اعداد و شمار بتاؤں تو وہ درجنوں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بارڈر کے اس پار گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی. اور پھر اسی مقامی دباؤ کے تحت بارڈر کے آر پار پاکستان کی جانب سے بھی، چونکہ اس طرف بھی گاڑیاں کھڑی تھی، مال کھڑا تھا جنہوں نے بارڈر کراس کرنا تھا، اس طرف بھی جو لوگ انتظار کر رہے تھے ان سبزیوں کا یا ان جو مال ہے میڈیسنز کا، سب کا، وہ بھی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. اور بالآخر مقامی سطح پر جو انتظامیہ ہے بارڈر کے آر پار، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الوقت جو موجود ٹرک ہے ان کو جانے دیا جائے. اور اس حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق ایک اہم جو کانفرنس بلائی جائے گی پاکستان کے اندر، جس میں سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عید الفطر کے فوراً بعد ایک ڈیلیگیٹ کابل میں بھجوایا جائے گا اور ان سے بات کی جائے گی کہ ہمارے جو تحفظات ہیں، جو پرماننٹ تحفظات ہیں، جس میں سے بارڈر کلیئرنس سے لے کر ان کی ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکسز، یہ ساری چیزیں طے ہوں گی. اس کے بعد ہم یہ کہہ پائیں گے کہ جو ایک مستقل اس مسئلے کا حل نکالا گیا. لیکن فی الوقت عارضی طور پر عید کی حد تک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بارڈر اوپن رہے گا، لیکن کابل اور اسلام آباد کے بیچ جو ٹیکنیکل ایشوز پر بات چیت ہے وہ ابھی باقی ہے. لیکن وہ ٹیکنیکل ایشوز پر بات چیت کس کے ساتھ ہوگی؟ میرا پھر وہی سوال ہے. کابل ٹریڈ اینڈ ہے فائنانس منسٹری کے ساتھ ہوگی. ساتھ میں کچھ ایسی گارنٹیز ہیں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، ڈرائیورز کے، اگر ڈرائیور اس میں وزارت داخلہ آتی ہے نا سر، تو وزارت داخلہ تو ہے ہی نہیں اس وقت، ایکٹیو ہی نہیں ہے سر. قائم مقام وزیر داخلہ اس وقت موجود ہیں کابل کے اندر، وہ ساری چیزیں سنبھال رہے ہیں. جس طرح آج قائم مقام وزیر خارجہ نے امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو اور ایک بندہ ڈیلیور کر دیا ہے جی، جس کو اتنے عرصے سے اس کے لیے بھی تو سراج حقانی قائم مقام وزیر داخلہ کا وہاں ہونا ضروری ہے نا، وہ نہیں ہے یار. اس کے بغیر ہو گیا نا، سراج الدین حقانی کے بغیر ریلیز ہو گیا نا. تمہیں حقانی جو ہے ٹھیک ہے آپ کے بڑے دوست ہیں، ان کے میرے سے زیادہ ان کے چلے ان کے بھی بہت دوست ہیں، لیکن جی میرے بالکل دوست نہیں رہے. اچھا میں بدنصیب حکومتی رول کیا رہا؟ حکومتی رول جو ہے دونوں ہماری طرف سے ہماری طرف سے تو
تو یار یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ریاست کو مضبوط بنانا ہے، ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، دوسری طرف ہمارے ساتھ ایشو یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اور ادھر بھی، کہ وہ جو دونوں طرف کے تجار ہیں، اب جیسے یہ بتا رہا ہے تمہیں اندازاً روزانہ کتنے ملین کا نقصان ہو رہا تھا جب یہ بارڈر بند تھا، اندازاً فخر اب اندازاً جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2.7 2.5 ملین ڈالر جو اس ریجن کے اندر بارڈر کے آر پار، اب ہماری طرف سے کتنا جاتا ہے ان کی طرف سے کتنا آتا ہے، لیکن یہ نقصان اس میں یعنی تقریباً 30 لاکھ روپیہ روزانہ اندازاً، اس سے کہیں زیادہ، لیکن ڈاکومنٹیشن اس سے کہیں زیادہ لیکن کم از کم اس حد تک۔ تو جب یہ ہے کہ عوام یہ محسوس کرنا شروع ہو جائیں، یعنی وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اور وہاں پہ سبزیاں نہیں مل رہی جیسے آپ کہہ رہے ہو، دوائیاں نہیں مل رہی، ادھر بھی ظاہر ہے ان کا مال آ رہا تھا، تو اس حوالے سے انہیں مجبور ہو جائیں گے کہ ریاستیں جو ہیں یہ اپنا اکڑ پن خواہ ہم ہوں یا طالبان ہوں۔ ہماری طرف سے بھی ہے اکڑ پن، آپ دونوں دیکھیں نصرت صاحب اس میں ایک اور بات کی ہے۔ جی فخر بھائی یاد کر دیں جلدی سے۔ عدنان بھائی نے اور آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، اس سارے پروسیس میں نے ایک چیز دیکھی کہ ان کی جو ننگرہار جو صوبہ ہے، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، گورنر ننگرہار، ڈپٹی گورنر ننگرہار، وہ ہمیں زیادہ فعال نظر آئے، وہ زیادہ بااختیار نظر آئے بنسبت ان کے جو بارڈر کے اس پار تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ نہ ہمیں گورنر صاحب کی جانب سے کوئی انیشیٹو نظر آیا، نہ ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے کوئی انیشیٹو نظر آیا، براہ راست اسلام آباد جی ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، جی ٹائم ختم ہو گیا، وہ زیادہ بااختیار تھے اور ہم ہمارے پاس اختیار سے ایک وقفہ۔ جی ویلکم بیک۔ صاحب چینی کا معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، نہیں چینی دوبارہ یو اے ای سے آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں نا کہ یو اے ای سے بھی منگوائی، ہندوستان سے بھی منگوائی، کئی اور ملکوں سے منگوائی، اپنی ملوں کی بھی چینی پڑی، اس کے باوجود چینی مہنگی ہے۔ 130 روپے کلو ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، نہیں کچھ مہینے پہلے کی بات، پچھلے رمضان میں آپ 120 25 30 کی چینی لے رہے تھے۔ آج جو اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو حکومت نے ریٹ دیا وہ کیا ہے؟ ایکس مل ریٹ ایک مہینے کے لیے فکس کیا انہوں نے 159 روپے مل سے ایکس مل ریٹ جو ہے، مارکیٹ میں 5 روپے اضافہ کر دیں تو 165 روپے کا بکے گا، مطلب جو ایک 164 کا 164 مہینے کا کہہ رہے ہو نا۔ ارے بابا ایک مہینے میں ایکس مل تو جائے گا نا، وہ مارکیٹ میں آئے گی تو فلوٹ ہوگی تو اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ 164 روپے 65 روپے، چوائس صاحب نے رعایت کر دی، جو کہنے 65 نہ کہو 64 کہہ لو، چلو 64 روپے کہہ لو، میری طرف سے 163 روپے کہہ لیں، تو بھائی 33 روپے آپ نے ایک سال میں مہنگی کر دی۔ آپ عوام کو سستی دینے جا رہے تھے، پہلے انہوں نے کہا جی 130 روپے بہت چینی ہوگی ہے، باہر بھیج دو، انہوں نے کہا چینی مک گئی باہر منگوا لو۔ وہ غریب جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی سے بچا رہے ہیں، یہ فگر آپ کوٹ کرتے ہیں نا بیٹھ کے یہاں بیورو آف اسٹیٹسٹک کے کہ جی مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی، اگر مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی تو بار بار کور انفلیشن کا پھر فرق کیوں سمجھاتا رہتا ہوں؟ تو میں میرے ماتھے پہ کیا بے وقوف لکھا ہوا ہے بھائی؟ اگر 130 روپے تھی پچھلے سال، لکھا ہوا ہے، یعنی میرے اور آپ کے دونوں کے، میں تشبیہ دے رہا ہوں عوام کے ساتھ، میں اپنے آپ کو عوام اپنا اور آپ یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ دیکھو نا ریکارڈ میں یہ ہر سال کی سٹوری نہیں، شبہ ہر سال یہ نہیں ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ اوہو جی ہماری ضرورت سے زیادہ چینی ہو گئی، تو شہباز شریف صاحب بلائیں نا تمام شوگر ملوں کے مالکان کو، بلائیں 70 80 لوگ ہوں گے نا، بٹھاؤ ان کو، نہیں تو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ ان کو۔ انہیں خود بھی تو بیٹھنا پڑے گا، کیوں؟ ان کی کوئی شوگر ان کی فیملی کی نہیں تو ہوگی نا، ہاں ان کی فیملی کی تو ہوگی، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کو بلائیں گے، آف کورس بلائیں۔ تو جاتی عمرہ میں ہی بیٹھ جایا کریں، وہاں بیٹھ کے آپ کو پتہ وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں آپ ان کا طریقہ واردات دیکھیے، انہوں نے کہا جی عوام کو بجلی میں ریلیف، ہم بڑا ریلیف دے رہے ہیں، تو 23 مارچ کو ہم ریلیف دیں گے، جیسے 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اتنا بڑا یہ ہم کا، وہ جو 3 روپے آپ بجلی میں دے رہے ہیں ریلیف ان کو، آپ وہی پیٹرول میں نکالیں گے 10 روپے 20 روپے کر کے، آپ چینی 10 روپے وہ بڑھا دیا نا کاربن ٹیکس کا، ہاں تو آپ 10 روپے پیٹرول سے نکال لیے، آپ نے 3 روپے وہاں ریلیف دے باقی رہے گا کے 20۔ 3 روپے وہاں ریلیف دے کے آپ نے چینی سے 30 روپے نکال دیے، آپ نے 3 روپے وہاں ریلیف دے کے گنے کے چکر میں کاٹن کا بیڑا غرق کر کے لوگوں کا کفن مہنگا کر دیا، تو 3 روپے وہ بجلی کے دے کے لوگوں کے کفن تک کے سے پیسے انہوں نے اچھا لیے اور ریلیف دینا نہیں چاہتے۔ آپ کے ساتھ جب میں نے اس دن جب میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا لو بھیا حتیٰ کہ بھارت سے بھی چینی منگوانی پڑ رہی ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے یو اے ای سے جو چینی آئی ہے، ہاں آپ کو پتا ہے میں بار بار اس وقت میں نے کہتی، میں تمہیں کہا یار یو اے ای یاد نہیں ہے، میں نے یوں کیا تھا ابھی بھی، آپ کو پتا ہے یو اے ای والے پریشان ہو گئے ہیں، ایتھے ہی گندا میں نے تو وہ پڑھتی میں نے یو اے ای
میں نے آپ کو دیکھا، میرے خیال آیا میں بہت دفعہ یو اے 2 مرتبہ تو میں حکومت یو اے کی دعوت پر وہاں 12 دن رہا ہوں، چپا چپا دیکھا بھائی. اچھا وہاں ریت میں شہباز شریف صاحب گندہ نہیں ہوتا تو تسی پلیز چیک کر لینا. بہرحال نہیں، اصل میں بات یہ ہے یار، یہ خالی اس حکومت اس حکومت ہے، یہ ایک چلو چلیں جی، ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی، جو رب کو منظور، اور جو شہباز شریف صاحب آپ چاہتے ہیں وہی ہو. عوام کا بھلے مہنگائی سے بیڑا غرق ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.